بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کے اپنے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ آپ سب لوگوں نے پوچھا تھا کہ جو پودے لگائے ہیں ان کا رزلٹ کیسا ہے، تو آج بھی ولاگ کے شروع میں تھوڑا سا رزلٹ بتاؤں گا، پھر آج کی گولڈن بات پر آ جاؤں گا۔ جو نئے پودے ہیں وہ بھی دکھا دیتا ہوں، ساتھ ساتھ جو آلریڈی میں نے لگائے ہوئے ہیں وہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ مرچیں وغیرہ ہیں، یہ آپ کی سبزیاں ہیں، یہ آپ کا بنانا ہے، یہ بادام ہے، وہ انار ہے، یہ امرود لگایا تھا، یہ دیکھیں آپ یہاں سے پھوٹ رہا ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ چل پڑا ہے۔ یہ بیڑ تھا، سیو بیڑ کہتے ہیں اسے، بڑا والا جو ہوتا ہے، الحمدللہ آپ دیکھیں ان کی بھی کونپلیں وغیرہ نکل آئی ہیں، چل پڑا ہے۔ یہ جو ہے یہ میو کہلاتا ہے، پھلی ہوتی ہے اس کی، یہ ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ بھی چل پڑا ہے، اوپر کا جو سوکھا ہوا ہے کاٹ دیا جائے گا۔ انار ہو گیا۔ اچھا ہم آ جاتے ہیں آگے کی طرف۔ یہ آپ دیکھیں انگور کی بیل ہے، یہ بھی چل پڑی ہے۔ یہ پھول ہے یا پھلی ہے، یہ مروی کر کے کوئی پودا ہے، یہ کسی دوسرے کے بورے کا تھا، اس وجہ سے مجھے آئیڈیا نہیں ہے۔ یہ بیمبو ہے، یہ انار ہے، یہ مہندی کا پودا ہے، یہ برگد کا بونساؤ بنا رہا ہوں میں، یہ پھولوں والا پودا ہے۔ یہ نہیں ابھی چلا، یہ دیکھیں سوکھ رہا ہے، آج اس کو میں کٹنگ کر کے یا تو اس کی جگہ تبدیل کر دوں گا اور اس پہ پھر دیکھیں گے کہ کیا رزلٹ دیتا ہے یہ۔ اچھا یہ ساتھ ساتھ دیکھیں ہم نے کارپٹ والی گھاس لگائی ہے، یہ بھی کل لگی ہے کہ آج اس پہ صرف یہ ہے کہ پانی دیا گیا ہے تاکہ یہ بیٹھ جائے۔ ابھی دیکھتے ہیں اس کا رزلٹ کیسا آتا ہے۔ یہ امرود نہیں تھا، یہ سوکھ ہی گیا تھا، اسی میں پودے میں سوکھ گیا تھا، یہ نہیں لگا، اس کے نیچے شاید پانی صحیح نہیں ہے، یہاں سے تھوڑا پھوٹا ہوا لگ رہا ہے، ہاں پھوٹا ہے، 2-3 جگہ سے پھوٹا ہے، یہاں سے کاٹ دوں گا اس کو، چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی۔ اچھا اس پر آ جائیں، یہ پھوٹ گیا اسی طرح سے، یہ اوپر سے میں نے کاٹ دیا تھا، نیچے سے پھوٹ گیا۔ یہ والا امرود پورا پھوٹ گیا، اوپر سے میں نے کاٹ دیا تھا، یہ ابھی میں نے زمین پہ نہیں لگایا، لگا دوں گا۔ یہ انگور کی بیل پھوٹ گئی ہے، اسی کے اندر پھوٹ گئی ہے، اس کو لگا دیں گے۔ یہ امرود دیکھیں ساری جگہوں سے پھوٹا ہوا ہے، یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ پھوٹا ہوا ہے۔ یہ شہتوت ٹوٹ گیا تھا لیکن یہ پھوٹ گیا ہے۔ یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ شہتوت جو ہے تھوڑا سا دور سے میں اگر آپ کو دکھاؤں، یہ پھوٹ گیا ہے۔ یہ انار پہلے سے لگا ہوا تھا، یہ امرود ان کے پاس سے منگوایا تھا، یہ ہو گیا۔ یہ اولیو ہے، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھا، دیکھنے میں نہیں لگ رہا، اس کی سیٹنگ میں نے کرنی ہے، سیٹنگ کر دوں گا تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا، اللہ اس کو نظر نہ لگائے، آپ بھی ماشاءاللہ بول دیجئے گا۔ ماشاءاللہ دیکھیں کوئی بھی چیز دیکھا کریں ماشاءاللہ ضرور بولا کریں، اس سے آپ کی عبادت ہو جاتی ہے۔ جو حکم ہوتا ہے نا، کبھی کبھار میں کبھی کسی کو کوئی چیز لکھتا ہوں تو انشاءاللہ لکھتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ بہت بولتے ہیں، میں نے کہا اللہ کا حکم ہے تو عبادت ہو جاتی ہے، تو یہ ہے کہ آپ بھی کوشش کیا کریں کیونکہ واجب ہو جاتا ہے بولنا، تو ماشاءاللہ بولا کریں۔ یہ توت اور شہتوت ہیں، یہ دیکھیں، یہ انجیر ایک اور آگے، یہ پرانی انجیر ہے۔ انجیر میں نے بیسیکلی پنجاب کی اور سندھ کی علیحدہ علیحدہ لگائی ہے، بلوچستان کی بھی منگوائی ہے۔ اچھا یہ بھی شہتوت ہے، یہ بھی پھوٹ گیا ماشاءاللہ، یہ بھی دیکھ لیں پھولوں کا پودا ہے، یہ پھوٹ گیا ہے۔ یہ شہتوت، یہ توت، یہ جو ہے یہ آپ کی 7 انچ والی کھجور ہے یہ۔ تو یہ تو تھے وہ سارے پودے جو کہ منگوائے اور میں نے آپ کو آؤٹ پٹ دکھا دیے۔ کچھ گھر پہ لگائے ہوئے ہیں، آمنے سامنے گھر ہیں ہمارے دونوں، یہ گارڈن ہے یہاں پہ، چونکہ میں نے اپنے کنسلٹنسی کے سیشنز وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے تھے تو یہ تھوڑا سا سیٹ اپ اس کا علیحدہ تھا، امی ابو کی وجہ سے یہ جگہ لی تھی ہم نے تاکہ ان کو اوپن ایئر ملے آکسیجن کی وجہ سے۔ ایک ایج کے بعد آکسیجن کی سرکولیشن تھوڑی کم ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے بزرگوں کو ہمیں ایسی جگہ دینی پڑ جاتی ہے۔ تو ابھی میں جو آپ کو بات بتا رہا تھا کہ الحمدللہ اچھا لگتا ہے، بہت سارے میرے کلائنٹس ہیں میرا یہ والے ولاگ دیکھنے کے بعد میرے سے کمٹمنٹ کی ہے کہ آپ جو ہے ہم اپنی چھت کو صاف کریں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے،
ہمیں چھت پہ سیٹ اپ بنا کے دینا ہے اسی کا گارڈننگ کا پورا، تو ان سے الحمدللہ میرا ہے۔ ابھی ایک اور وہ ہے کیٹل فارم ہے، اس کے ارد گرد ہم تھوڑا سا یہ والا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ اور زیادہ کریں گے۔ پھر ایک نیا ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی میں بتاؤں گا۔ پاکستان میں نیپیر گراس آ چکی ہے، تو اب ہم نیپیر گراس پہ بھی کام کریں گے۔ بہرحال یہ تو ایک علیحدہ سے آؤٹ آف دا وے بات تھی، موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو، کہ تاکہ آپ اچھی چیز کی طرف موٹیویٹ ہو سکیں۔ اب آ جاتے ہیں آج کے ویلاگ کی طرف، گولڈن بات کی طرف۔ کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ میرے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں میں ان کی آبزرویشن لیتا رہتا ہوں، تو مجھے آبزرویشن جو مل رہی تھی وہ ڈیفرنٹ طرح کی تھی، اچھی بری ساری مل رہی تھی۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کیسے ان باتوں کو کمپائل کروں، ٹاپک کیا بناؤں۔ اخلاق میں بول چکا ہوں، تو ان میں کچھ بد اخلاق تھے، کمفرٹ زون کے لوگ تھے، وہ میں بول چکا ہوں۔ یہ ساری چیزیں تھیں، تو پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ان کو کیسے ورڈنگ کیسے دینی ہے میں نے۔ تو پھر میں نے یہ چیز سوچی کہ ایسا کرتے ہیں، ایک میرے کلائنٹ آئی ہوئی اور اس کو جو بات بولوں وہ ایکسکیوزز دے رہی تھی، جو بات بولوں ایکسکیوزز دے رہی تھی۔ میں نے کہا یار جب تو مرے گی نا تو تیرا جنازہ جا رہا ہوگا، پتہ ہے کیا بولیں گے؟ کہتی ہے جی کیا بولیں گے؟ میں نے کہا بولیں گے ایکسکیوزز کا جنازہ جا رہا ہے۔ تو بڑی ہنسی۔ تو وہاں سے مجھے آج کے ویلاگ کا ٹاپک مل گیا کہ جب ہمارا اور آپ کا جنازہ جا رہا ہوگا تو ہمارا ایم آف لائف بولا جا رہا ہوگا۔ پتہ کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں، جو پوری زندگی صرف ایکسکیوزز دیتے رہے لڑکے اور لڑکیاں، ان میں یہ ہوگا کہ یہ ایکسکیوزز کا جنازہ جا رہا ہے۔ جو پوری زندگی بد اخلاقی کرتے رہے تو پتہ کیا بولا جائے گا؟ بولا جائے گا یہ بد اخلاق کا جنازہ جا رہا ہے۔ جو پوری زندگی دھوکہ دیتے رہے تو بولا جائے گا یہ دھوکے باز کا جنازہ جا رہا ہے۔ جو پوری زندگی بے حیائی میں گزار دی تو بولا جائے گا یہ بے حیا کا جنازہ جا رہا ہے۔ جس نے پوری زندگی نافرمانی میں گزار دی تو بولا جائے گا یہ نافرمان کا جنازہ جا رہا ہے۔ اسی طرح مجھے ڈاکٹر اسرار یاد آ گئے کہ ڈاکٹر اسرار کا جب جنازہ تھا یا جب کہ یاد کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کیا محبت تھی اس کی اللہ اور اللہ کے رسول سے، کیا محبت تھی اس بندے کی قرآن سے۔ تو ان کے جنازے میں کیا کہا؟ قرآن سے محبت کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، اللہ سے محبت کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے جنازے جو ہیں وہ تصدیق دیں گے ہمارے اس بات کی کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری۔ ٹائم ٹپولوجی میں جب میں نے ایم آف لائف بولا تھا، میں نے کہا تھا ایم آف لائف پیسہ کمانا، بڑی بڑی نوکریاں کرنا، بڑے بڑے کیٹل فارم بنانا، بڑی بڑی بلڈنگیں خریدنا نہیں ہے۔ ایم آف لائف یہ ہے کہ آپ کے جنازے میں لوگ کیا باتیں کر رہے ہوں گے، جو باتیں کر رہے ہوں گے وہ آپ کا ایم آف لائف ہوگا۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں، جب آپ کا جنازہ جا رہا ہوگا تو کیا بولا جا رہا ہوگا؟ ایکسکیوزز کا جنازہ جا رہا ہے، نافرمان کا جنازہ جا رہا ہے، دھوکے باز کا جنازہ جا رہا ہے، بے حیا کا جنازہ جا رہا ہے، یا پھر حب رسول کرنے والے کا، حب اللہ کرنے والے کا، دین پہ چلنے والے کا، ایماندار کا، نیک کا، بہادر کا، کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ اسی تو آج کی گولڈن بات، مرنے سے پہلے اپنے مرنے کو سوچ لیں، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کون ہیں۔ پرانے دور میں دیکھا ہوگا جو بڑے امیر و خلیفہ ہوا کرتے تھے وہ بھیس بدل کے بازاروں میں گھوما کرتے تھے اور اپنے بارے میں پوچھتے تھے امیر کے بارے، یار تمہارا امیر کیسا ہے؟ وہ جنازہ ہی ہو گیا نا۔ آپ بھی کبھی بھیس بدل کے کسی رینڈم میسج سے جانچنے کی کوشش کریں کہ آپ کیا پوری زندگی نفس کی غلامی میں گزار دی اور سمجھتے رہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ میرا خیال سے شاید میں اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو اس کو آگے تک ضرور پہنچائیے گا۔
یہ واجب ہے آپ پر. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.